اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بیتی وبارک وسلم۔ نہایت ہی ادب احترام سامعین، اللہ کا کلام، اللہ نے کس سے کلام فرمایا؟ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، کتنی پیاری، کتنی میٹھی، کتنی عظیم، کتنی سچی، کہ جن کو بیان کرتے ہوئے جی نہیں بھرتا، پڑھتے ہوئے جی نہیں بھرتا، آدمی تھکتا نہیں ہے۔ آئیے اللہ نے جو اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں ان سے فائدہ لینے کی ماہ رمضان مبارک میں کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کی آخری دو آیت پہ نیٹ جواب دے گیا تھا، اسی وقت ویڈیو ختم ہو گئی تھی۔ وہ آخری دو آیت کریمہ سے میں تیسرا رکوع جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں اور ساتھ چوتھا شروع کرتا ہوں۔ سورہ اعراف جاری ہے بحمداللہ تعالیٰ، اس کا فیض اللہ قیامت تک جاری رکھے گا۔ عمر سہیل صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دیگر یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا بھی ممنون ہوں کہ انہیں جی عمر سہیل صاحب ہی ہیں، سبحان اللہ۔ جی آئیے اپنی باتوں سے ہٹ کے اب ہماری باتوں میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری باتوں میں بیماری، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے آپس میں ٹاکرا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا پاک کلام، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات۔ کیا معنی ہے؟ میں تو اللہ پر سچی بات ہی کہوں گا، مجھے اور کسی شے کا کچھ حق نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی معادلہ، جس طرح لوگ گھڑ لیتے ہیں باتیں۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا کلیم، اللہ کا پیارا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، بولا فرعون اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لے آؤ اگر سچے ہو۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گرے بان میں، یہ ایک نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گرے بان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم نشانیاں، اتنی کھلی نشانیاں کہ آپ نے عصا پکڑا ہو اور اللہ کا حکم ہو آپ اسے پھینکیں تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے کہ دشمن کے سارے، فرعون کا جو ہے نیچے والا اس کا جبڑا جو ہے وہ فرعون کے تخت کے ایک طرف ہو، دوسرا دوسری طرف، پورا تخت اس کا جو اتنا بڑا تھا اس کو اپنے منہ میں لے لے۔ بتائیے کتنی بڑی نشانی تھی دنیا کفر کے سامنے حق کی، اللہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی تھی۔ اللہ دوسری نشانی ایسے کر کے آپ نے ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالا، ایسے ڈالا ہوگا جیسے اللہ کو منظور ہوا، آپ یوں کر کے ہاتھ نکالا تو وہ ایسے چمک رہا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، دیکھنے والوں کے سامنے جگمگا رہا تھا۔ کیا خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دار، یہ ہر ایک کی الگ الگ خوبیاں ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو تنہا داری، تب ایک محمد بنتا ہے۔ آئے ہائے اللہ، تب ایک محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جی، تو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے یہ دونوں نشانیوں کے بارے میں، ذرا سن لیں سامعین، دیر تو لگ جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے، تفسیر سی میں لکھا ہے نور العرفان میں، یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی حرص رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو مفید نہیں، مبتلا حرص رہتا ہے، چھوڑ دو تو اس حرص کا گرفتار۔ جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی تباہ ہے، ایسے حرص ان کے لیے لازمی ہوگی۔ اور اللہ جی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاف کرنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے دوست سے تخت سے کود کر بھاگا اور ڈر سے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی آپس میں کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا۔ اللہ، اور جو ید پیدا سنیں، اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی، آپ کا دست مبارک اتنا روشن ہونے لگا۔ آگے چلیے، چوتھا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کیا کلام فرمایا، کیا گفتگو فرمائی، کیا باتیں میٹھی میٹھی کیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے۔ قالوا ارجع، بولے انہیں، واخاہ، اور ان کے بھائی کو واپس لوٹاؤ، کو ٹھہراؤ، معاف کرنا، وہ انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہراؤ۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دو۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے، صرف تمہیں انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ میں اپنے پاس بٹھا لوں گا، مقربین میں سے بنا لوں گا۔ قالوا، بولے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، مقابلہ شروع، اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ قال القوا، فرمایا تم ہی ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا تو وہ ساری کی ساری بناوٹیں رفع ہو گئیں اور ان ساری رسیوں کو نگلنے لگا۔
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قالوا، بولے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تو بڑا فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو. تو اب جان جاؤ گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا. قالوا انا الى ربنا منقلبون، بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے ہم پر صبر ڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے. قال سنكتر أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جس سے چاہے وارث بنائے. اور آخر میدان